دیکھیں اس ٹائم پہ اگر ہم پاکستانی ورک فورس کا کمپیریزن کریں گے 2022 سے آن ورڈ اس ٹائم پہ 2025 میں، تو ہمارے ورک فورس کا بزنس گریجولی کم ہو رہا ہے۔ بیرون ممالک کو جو جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر ایک ٹیکنیکل تبدیلی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہم دیکھیں 9.25 لاکھ کی ورک فورس سے ہم 8 لاکھ کی ورک فورس میں ہیں، 8 لاکھ کی ورک فورس سے ہم اگلے سال گزشتہ سال ہم 7.25 لاکھ کی ورک فورس میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں 2025 میں بھی ورک فورس کا بزنس اور تھوڑا سا کم ہوگا۔ آ، بیرون ممالک کے اندر اوورسیز پاکستانیز کو مشکلات ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم پہ یو ای کا سیکٹر، ہمارے جو ورک فورس ہے موسٹلی ہمارا وہ بند ہے، سیمی گورنمنٹ کمپنیز کے ویزاز ایشو ہو رہے ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ویزاز کی اجرا نہیں ہو رہا پاکستان کے لیے۔ ریکوائرمنٹ بہت بڑی ہے، یو ای گورنمنٹ سے بات چیت بھی ہو رہی ہے پاکستان گورنمنٹ کی۔ امید کرتا ہوں کہ پچھلے جو 7 سوا سال سے یہ ورک فورس کا بزنس جو افیکٹ ہوا ہوا یو ای کا، پاکستان گورنمنٹ کی کوششوں سے آنے والے وقت میں سٹارٹ بھی ہو جائے گا۔ ہمارا عمان کا سیکٹر افیکٹڈ ہے، گزشتہ 2 ڈھائی مہینوں سے وہ بند پڑا ہے ہمارا۔ سعودی عربیہ سے ہمیں مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں تھوڑی سی ہماری ورک فورس کو۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال غلط کیا، ہم نے نیگیٹو ہماری خبریں جو ہیں وہ فوراً سرکولیٹ ہوتی ہیں، جو ہماری پازیٹیوٹی ہے وہ ہماری سرکولیٹ کبھی نہیں ہوئی۔ اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، تاثر غلط کیا پاکستانیوں کا ان ممالک کے اندر پاکستانیز کو لے کے۔ ہماری ریمیٹنس دیکھ لیں، ہمارا $27 ارب سے ریمیٹنس $30 ارب ہوئی، پھر $32 ارب، $35 ارب، $36 ارب اس سال کے ہمارا فسکل ایئر کلوز ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ہماری ریمیٹنس بڑھ رہی ہے، ورک فورس کا بزنس کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹائم پہ ہمارے ان ایکٹیوسٹ کو، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے اوپر کیا گزرے گی، کہ اگر ہم نیگیٹیوٹی پاکستان کی یا پاکستان کے لوگوں کے لیے ہائی لائٹ کریں گے۔ بیگرز کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ پرابلم دیکھنے میں آیا، فراڈز کی وجہ سے ہمارا پرابلم دیکھنے میں آیا، اوور اسٹے کی وجہ سے پرابلم دیکھنے میں آیا، ایجنٹ مافیا جو ہے وہ بہت سرگرم رہا ہے، ہم لائسنس ہولڈر پروموٹرز کو بھی مشکلات دیکھنے میں آئی ان ایجنٹس کی وجہ سے جن کا کوئی لائسنس نہیں، کچھ نہیں۔ تو بہت سارے اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ وہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر میں درخواست بھی کر چکا تھا کہ جب ہمارا یو ای کا سیکٹر افیکٹ ہوا تھا تو میں نے سجیشنز بھی دی تھی، وے آؤٹس بھی دیے تھے، وے آؤٹس ابھی بھی موجود ہیں۔ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس کا حل کیا ہے، ورک فورس کے بزنس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ہمارے مختلف سیکٹرز کیوں بند ہوئے ہیں، ان کا کریک ڈاؤنز کیسے پاسبل ہے۔ دیکھیں اب انہی وجوہات کی وجہ سے ایجنٹ مافیا سرگرم ہوتی ہے، تو ہمارا دیکھیں یونان کے اندر کیسے واقعہ ہوا، دوسرے ممالک کے اندر ہوا، تو ہمارا امیج پاکستان کا ایک برا جا رہا ہے۔ مشکلات ہمارے ان اوورسیز پاکستانیز کو فیس کرنی پڑ رہی ہے جو اس ٹائم پہ ان ممالک کے اندر پاکستان کے سفیر کے طور پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر 2025-2026 کا جو فسکل ایئر ہوگا وہ تقریباً جو ریمیٹنس کا ہم سوچ رہے ہیں $40 ارب کا ہم سوچ رہے ہیں، اور 2024 سے 2025 جو ہمارا کلوز ہوگا وہ $35 سے $36 ارب پہ ہوگا۔ تو ہمیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ڈومیسٹک بہت زیادہ مسائل ہیں، اس کے لیے پاکستان گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا، ہمیں آن بورڈ لینا ہوگا۔ میڈیکلز کے اندر ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، لوگ ہزاروں روپیہ بھر کے ہمارا کینڈیڈیٹ جو باہر جانے والا ہے وہ دھکے کھاتا ہے صبح سے شام تک۔ ٹیسٹنگ کے اوپر جو ٹیکنیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹس کو پرابلمز آ رہے ہیں۔ ہمارے بایو میٹرک کا سسٹم جو ہے اس کے اندر صبح 5-5 6 بجے ہمارے نوجوان ہیں وہ لائنوں میں لگتے ہیں، اور شام 5-5 بجے تک وہ ان کا بایو میٹرک سسٹم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری منسٹری اگر اس کو ٹیک اپ کریں گے، دیکھیں
اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. ہم اربوں روپے اس ٹائم پہ پاکستان گورنمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ پہ لگا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بارہا میں درخواست کر چکا ہوں کہ جو ہمارے پاس اس ٹائم پہ ہمارے پاس جو یوتھ ہے، جو اسکلڈ بھی ہے، سرٹیفائڈ بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، جو ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں ٹیک اپ کرنا ہوگا. سسٹم ابھی بھی بن سکتا ہے، ورک فورس کا بزنس بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ آنے والے وقت میں اگر یہی چیزیں اگر کنٹینیو رہی، ہم نے اپنے ڈومیسٹک مسائل کی طرف فوکس نہ کیا. جو ہمارے ڈومیسٹک مسائل ہیں، جو کہ ایک لڑکے کی سلیکشن سے لے کے اس کی ڈپلائمنٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے ہمارے اس بچے یوتھ کے، ہمارے نوجوان کے اس ملک کی ڈپلائمنٹ تک، اگر ہمارے جو ڈومیسٹک مسائل جو ہیں ان کو اگر ہم اسکرین آؤٹ نہیں کر سکتے، سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو آنے والے وقت میں ہمارا مین پاور کا بزنس کم ہوگا. اگر ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں، میں درخواست کروں گا ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے، میں درخواست کروں گا ہمارے آنریبل آرمی چیف صاحب سے، اور ہمارے متعلقہ اداروں سے، ڈپارٹمنٹ سے، منسٹری سے، سب سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے جو مختلف ممالک کے اندر پاکستان کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں، سفیر ہیں، ان کو اگر مشکلات آ رہی ہیں تو ہماری اسپیشلی جو ورک فورس کا بزنس ہے، اگر کوئی کمپنی کے اندر پرابلم آ رہا ہے، سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی یا کوئی پرابلم آ رہا ہے، تو اس میں ہمارے پاکستان کی وہاں کی جو ہماری جو ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے، ان کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ہمارے CWS، ہمارے ایمبیسیڈرز، ہمارے کونسل جنرلز، ہمارے وہ اس کو پراپرلی ٹیک اپ کریں، کوئی اس طرح کا میکینزم بنائیں تاکہ ہمارے جو اوورسیز پروموٹرز، جو ہم لوگ ادھر سے ورک فورس کا بزنس کر کے باہر مین پاور بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی پرابلم 2 3 4 مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد آتی ہے، تو وہ الٹیمیٹلی وہ باؤنس بیک ہوتی ہے ہمارے اوپر. کینڈیڈیٹ واپس آتا ہے اور ہمیں ہی قصوروار کرایا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں، اس ضمن میں اگر ہماری وہاں کے ایمبیسیز اور کونسلیٹ پراپرلی اگر اس معاملات کو، ان چیزوں کو ٹیک اپ کر لیں گے وہاں پہ، جو کہ ہمارے ہمسائے ممالک کی کونسلیٹس اور ایمبیسیز کرتی ہیں، اپنے لوگوں کے لیے وہیں پہ مسائل کو شارٹ آؤٹ کرتی ہیں، تو یہ جو ہمارے نیگیٹو امیج ہے اس سے کم ہوگا. اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، ساتھ ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں میکینزم بنانا ہوگا، اسکرین آؤٹ کرنا ہوگا اس کو کہ ہم کتنے لوگوں کو پچھلے 1 سال میں ہم نے سرٹیفائڈ کیا ہے، گورنمنٹ نے پیسہ لگایا ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ کینڈیڈیٹس گئے کتنے ہیں ملک سے باہر، یا ملک کے اندر وہ کتنے اکاموڈیٹ ہوئے، کہاں پہ وہ اپنے سروسز سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا سسٹمز ہے. اگر اس کو پراپرلی ٹیک اپ کیا جائے اور ہمارے ڈومیسٹک مسائل کو حل کیا جائے، تو یہ جو آنے والے وقت کے اندر ہماری ریمیٹنسز، جو کہ ہماری اس ٹائم پہ جو اسٹرینتھ ہے، 44 سے 45 ارب ڈالر کی ہماری اس ٹائم پہ اسٹرینتھ ہے ریمیٹنسز کی، وہ بھی ہم اچیو کر سکتے ہیں. جو ہمارے بیرون ممالک کے اندر ہمارے پاکستانی اس کو پریشانی ہے کچھ سوشل میڈیا کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، اس کو بھی اوپر بھی قابو پا سکتے ہیں. اور یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان سے ہی ان کا نام ہے، اور ہمارا ہم جو ادھر سے محنت کر رہے ہیں، ہم یہاں سے ورک فورس بھیج رہے ہیں، جو نئے لوگوں کے لیے اس ٹائم پہ مشکلات آ رہی ہیں بھیجنے کے اندر ہمیں، تو وہ جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی جو پہلے سے سیٹلڈ ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہمارے ادھر سے ان ممالک کی طرف جانے والے، مختلف ممالک کے اندر ورک فورس جانے کے لیے جو رجحان ہے، اس کو ہم قائم و دائم رکھ سکیں، نہ کہ اگلے سال ورک فورس کا بزنس کم ہو جائے. اور اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان، ہماری منسٹری اور اس چیز کو پراپرلی ٹیک اپ کریں گی، تو 2026 کے اندر ہمارے ورک فورس کا بزنس بہتر ہو سکتا ہے. 2025 ہمارا چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں. ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، ڈومیسٹک مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی ترقی کے اندر اہم کردار ادا جو کر رہے ہیں، اور ہم اور شانہ بشانہ اہم کردار ادا کریں. پاکستان زندہ باد.